ہمارے گفتگو کا موضوع ہے زکوٰۃ ایک اہم دینی فریضہ۔ یہ جو ہے کائنات سے نظر ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور جو صاحب نصاب ہے انہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ایک انسان کی سیرت کی تعلیم اور اس کے کردار کی بلندی کے لیے جن چیزوں کو لازم کرایا گیا ہے وہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، بدنی عبادتیں کہلاتی ہیں، اور کچھ ایسی عبادات ہیں جن کو مالی عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے، کچھ ایسی ہیں جو ایک لحاظ سے بدنی ہیں اور ایک لحاظ سے مالی ہیں۔ زکوٰۃ وہ فریضہ ہے اور وہ عبادت ہے جو مالی عبادت ہے کہ انسان اپنے مال کی جب زکوٰۃ نکالتا ہے اس کے عوض میں اسے اپنا خود لگا جاتا ہے، اس کے دل کو تسلی آ جاتا ہے اور اس کو اپنی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں رب الجلال نے متعدد مقامات پر جہاں ہمیں تو خالق کائنات نے اس حرص اور لالچ کو دور کرنے کے لحاظ سے اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازم کرا دیا تاکہ مال ہونے کے باوجود مال اس کے لیے فتنہ نہ بنے اور مال اس کو نقصان نہ دے سکے۔ خالق کائنات علیم بذات الصدور ہے اور مال کی تقسیم کے لحاظ اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اس بات سے مال تقسیم کرتے ہوئے رب الجلال نے کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ جس کو مال ملا ہے اس کے لیے مال آزمائش ہے اور جس کو نہیں ملا اس کی اس نادانی آزمائش ہے، تو ہر اپنی آزمائش کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن اس کی تقسیم کے لحاظ رب الجلال کے خلق اور اس کی پسند کا جو میرج ہے وہ مال اور اصل مال کی بنیاد پہ نہیں بنایا جا سکتا کہ کوئی جو ہے کہ غلام کے پاس مال زیادہ ہے تو اس لیے بنایا جائے ہو سکتا ہے کہ رب الجلال کا اقدار ہے اس کے باوجود اس کو مان نہیں ہے اور ہو سکتا ہے اور اس کو مان کے نہیں جاتا۔ ایسے کسی کے پاس مال کا نہ ہونا یہ اس بات کی مال ہے، اگر اس کے پاس مال نہ ہوتا تو وہ حالت اس کے لیے زیادہ آسان نہیں ہوتی۔ اس میں صبر کی وہ ضرورت نہیں ہے کہ مال نہ ہونے کی صورت میں یہ پوری طرح صبر کرتا اور پھر بھی آپ کو سمجھے رہتا اور پھر بھی مطلب محمد کرتا ہو سکتا ہے کہ یہ ناچوکی جو رہتا شکایتیں کرتا باقی بن جاتا۔ اس لحاظ سے مال کا ہونا اس کی نوکری کا سبب بن جائے، اب وہ زبان کھولتا مطمئن رہتا اور کا شکر ادا کرتا۔ یہ ایک ذریعہ بن گیا ہے اس کی بہتری کا اور اس کے بہتر انجام کا۔ اگر اس مال کا حق ادا کرے گا اس کی وہ کمزوری چھپی رہے گی لوگوں پر، یہ جو حقیقت اس میں تھی
اور وہ آزادی ہو گئی. اور کچھ باقی ایسے ہوئے کہ جو اللہ کی حکم پر خود کا سر جھکا ہوا ہے کہ اگر بات نہ ہوگا تو بھی ثابت رہتے اور کوئی بھی کسی کو شکایت نہ کرتے. اب ان کے بعد جو مال ہے یا کسی مال کا حق ادا کرتے ہیں لیکن اس طبقے سے ان کا بڑا ہے جن کے بعد میں وہ کمزوری تھی جس کمزوری کو مال نے چھپایا ہے. دوسری طرف جو ناراض کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے لیے بہتر یہی تھا کہ مجھے اللہ پاک دیتا, لیکن اللہ کے نزدیک یہ بات طے ہو جاتا ہے کہ کس کے لیے بہتر کیا ہے. یہ جس کے پاس مال نہیں ہے اور روزانہ نمازی بھی ہے وہ بہتر اللہ کے لیے نہیں, اس کو مال نہ دیتے ہوئے ہے اس علاقے سے بچایا جائے جس علاقے کی ترقی اس کے اندر موجود تھے. اب یہ اللہ کے ایسے حکمتیں وہ لے کر جاتا کہ اس نے جس کو جس حال میں رکھا ہے بندے کو اسی حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. تو ضروری نہیں کہ ویسے وہ یہ سب چیز بڑا قدم بن جائے, کچھ کا قدم یوں ہو سکتا ہے اس نے تھوڑی آسائش دے کر علاقے سے بچا دیا. آپ دنیا کی زندگی میں چند دن اس شخص نے تھوڑے مگر جہنم سے بچ جائے اور جہنم کے ہاتھوں سے بچ جائے. اس بات سے اس رزق کی تقسیم کے مسئلے میں انسان کو صابر رہنا چاہیے, شاطر رہنا چاہیے اور اپنے برقرار کا جو فرمان ہے اور حکم ہے اس پر اس کو شرع تسلیم خام کرنا چاہیے. اکثر مال کو کا ایک اضافی خرچہ ہے جو کہ ناراض ہے. اب اس کے پاس مال ہوگا اسی پر جاتا اور اس کے پاس مال نہیں ہے اس کو اس بچے کی چھٹی مل چکی ہے, مال ہوتا تو پھر کیا اسے اس آزمائش سے گزرنا پڑتا. تو مال کے سب جلال جب پانتا ہے تو اپنوں کو بھی دیتا ہے بیانوں کو بھی دیتا. اس بنیاد پر اس کے اندر پتا چلا کتنے بڑا پہلو بھی موجود ہے, شر والا پہلو بھی موجود ہے. اس کو قرآن مجید نے خیر کہا ہے. رب الجلال نے مال اور دنیا پر خیر کا استعمال کیا ہے اور اس کو شر بھی کہا. اس بات سے اس مال کا صاف پہلو ہے جو بھی بڑا ہے اس سلام والے کو کھولنے کے لیے نے آپ کو خراب جائے ہونا دوسروں کے لیے تو آپ دیکھ لیجیے کہ وہ بتائے تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کامیابی کی ڈگری بتایا ہے. اس کو یاد کر مال کی جو آزمائشیں ہیں ان آزمائشوں سے انسان کو نجات دینے والا طریقہ زکات ہے. زکات کی وجہ سے انسان نے وہ بات کو بڑے محنت سے کمایا تھا اور اس سے بندے کو پیار بھی تھا اور مال سے پیار ہونا یہ غیر نہیں ہے, لیکن اس پیار کا مال کو خرچ کرنے کے لئے رکاوٹ کرنا یہ ہے. قدرت مال سے محبت اگر ہے ہوتی تو پرانے مجلس میں کیوں نہ پیار کیا جاتا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو ہر چیز اس وقت تک قابل نہیں کی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم وہ فیصلہ کرو گے تو تم کیا ہے. اب پہلے کی تصویر کیا گیا کہ کچھ چیزوں سے پیار ہے وہ دنیاوی چیزیں ہیں, وہ مال ہے, وہ سامان تجارت ہے, وہ دل و دینار ہے, وہ پیسہ ہے, وہ جان ہے, مطلب برباد سے پیار ہے وہ اگر تعلیم ہو جائے گی. تو پتا چلا کہ شرع نے یہ بتایا گیا کہ اگر
یہ مال جو پیار تھا اللہ کے حکم کے سامنے جب اس مال کو پیش کر دیا گیا تو یہ پیارا مال اللہ کے قرب کا ذریعہ بن گیا اور آگے پیدا فرماتا ہے ہمیں لاگت کیا گیا کہ ہم کس کے ذریعے اپنے باطن کی اصلاح کریں اپنے باطن کو سدھارا کریں اور اپنے باطن کے جو مال میں سے بھر جا سکتا ہے اس بھر سے اپنے باطن کو چھپا رکھیں اب اس چیز کو جب پیش نظر رکھیں گے تو پھر چند باتیں بالکل نکل کے سامنے آ جائے گی کہ کوئی بندہ اور کے ایمان سے مالا مال ہے اور لذت ایمان کو کیسے رہتا ہے وہ کبھی زکات کو کیسے نہیں سمجھے گا وہ زکات کو وہ نہیں سمجھے گا وہ زکات دیتے بغیر اس کو تکلیف نہیں ہوگی زکات کا حکم سن کر اس کو کسی طرح اپنے اندر نظر اسلام سے پیدا نہیں ہوگی جیسے کوئی اپنے لحاظ سے کوئی مشکل اور مجبوری کا مسئلہ نہیں سمجھے گا بلکہ وہ یہ سمجھے گا یہ میری شفاعت کو نہیں ہو گیا اگر یہ نہ ہوتی تو میرا دل بیمار ہو جائے گا یہ رد ہے مجھے شفاعت دینے کے لیے میری غلطی کے لیے میرے ساتھ کرنے کے لیے یہ بھی حکم دیا ہے اس بنیاد پر کہا گیا ان کے قیامت میں لوگ زکات کو سمجھنا شروع کر دیں گے اسے کوئی سمجھیں گے اس وقت دین کی محبت دلوں سے نکلتی جا رہی ہوگی مال کا پیار بڑھتا جا رہا ہوگا اور جب لوگ سمجھے گی کہ اچھا نہیں ہے کہ جو کماتے وہ طرح حصہ ہمیں دینا پڑ جاتا ہے اس لحاظ سے ہمیں یہ معیار دیا گیا کہ اپنا یہ ربط طے کرنے کے لیے کہ کیا میری سوچ بلا کے قریب ہے یا قیامت کے قریب ہے انسان کو یہ سوچنا ہوگا کہ زکات پر اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اسے کتنی کوشش کرنی پڑی ہے زکات دیتے وقت اسے تکلیف ہوئی ہے یا اس کا چہرہ کہنا ہے کہ میں نے رسول ڈرایا تھا ہے اب یہ جو ایک دن کا روزہ رکھنے کے بعد شام کے وقت کا بندہ روزہ توڑتا ہے اس کو ایک پل بھی مسرت ہوتی ہے یہ تو خود اس کا تجربہ سنتے ہو اور جب پورا اور میں نے اپنے آپ کا کہنا مانا ہے اور میں نے زکات کافی ہے اس بنیاد پر یہ طبیعت جو ہے یہ ظاہر کریں گے کہ بندہ جیسے بدلوی سے لیتا ہے مگر کی سوچ مسلمان ہوتی ہے یہ زکات کو ضروری سمجھ رہا اور زکات کو اپنے لیے اللہ کے قرب میں پہنچانے کا ایک سہارا سمجھ رہا ہے ایسے ہی جس وقت یہ زکات دیتے وقت یہ سمجھتا ہے کہ میری بیماری کا علاج ہے میرے نفس کے اندر اس کو ایجاد کرنے کے لیے زکات کا فیصلہ نازل کیا گیا تھا تاکہ جس وقت ہم مال خود اپنے ہاتھ سے دیں گے تو مال کی محبت ختم رہے گی اللہ کی محبت کا جھنڈا لہرائیں گے تو دل کو شفا ملے گی اب جس وقت اس کو یہ نظریہ پیش نظر ہے تو جہاں وہ زکات دے رہا ہے ان پر جو شانتی چل جائے گا بلکہ ان کو اپنا روشن سمجھے گا کہ یہ کیسا ہاتھ ہے کہ جہاں مال میں نے رکھا ہے تو آپ کے دربار میں پہنچ گیا ہے تو یہ جو زکات حقیقی مستحق بندہ ہے اس کو واضح میری موجود سمجھ کے راحت محسوس کرے گا کہ یہ ہاتھ ڈالے گا تو میں کہاں جا کے رکھ کے دربار میں زکات بنے گا میں کہاں پہنچ کے زکات دیتا تو آپ کے دربار میں وہ زکات پہنچ جائے گی شہید وسلم کا فرمان ہے امام نووی نے ذکر کیا ہے کہ جس وقت کوئی بندہ مستحق کے ہاتھ میں زکات دیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بعد میں پہنچ دیا تو یہ دست کبیر اور دست وقار جو واقعے میں ہے یہ تو امیر اور جو مال کا ہے یہ خود کو سارے ہاتھ کا یہ ہاتھ ہے تو پھر اس کو صلاحیت ملی ہوئی ہے کہ یہ رب کے دربار میں اپنی سلام پہنچایا اگر جو سزا کرتے ہیں جو زکات دیتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اتنا کر کے اپنی سبیل کو تیز کر سکیں آپ کی حضرت کی بات تھی مگر دوسری تھی اچھی تھی کہ کس مقصد کے لیے کس بنیاد کے لیے ہے کہ ہم مال جمع کرنے کے لیے نہیں مانتے ہیں ہم مال جاتے ہیں تو ہمارا معلوم بنتا ہے آخرت کے لحاظ جو ہمارے لیے معلوم بنے اس بنیاد پر اگر کسی نادار میں مالی حضرت بھی ہو وہ حضرت معلوم نہیں ہے ہم تک وہ نصاب پہنچا
اس کے فریضہ ہونے کے بعد ایک بات قابل غور ہے کہ عمومی طور پر نماز کے لحاظ نماز ادائیگی کے لحاظ میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ مطلب کیا تھا کہ وہ یہ کہتا ہے نماز پڑھ جائے کام پڑھ رہی ہے، نماز پڑھوں گا احسان بھی دوں گا۔ جس نے یہ فرق کیا ویسے تو فرق ہے ادھر نماز اور بھی ہے، زکات اور بھی ہے، اس فرق کی بات نہیں۔ نماز اور ہے، زکات اور ہے، فرق ہے تو لوگ گزارنا مانتے ہیں، بندہ میری کی بات ہوتی۔ فرق یہ کیا کہ نماز کو فرض سمجھتا ہے، زکات کو فرض نہیں سمجھتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ پکے مومن نہیں تھے، ہیلے تھے اور جو فوراً اس انداز میں آ گئے، لیکن اس سے یہ فیصلے نہیں آتا ہے کہ آزمائش حقیقت ہے اس مسئلے میں کہ اس وقت بندے کو پیسے کی ضرورت ہے، شادی بیٹوں کا پیار ہے، مستقبل کی بات ہے، ساری چیزیں ہیں اور آپ بہت جلد لے جاتی ہے، بہت جلد یہ فریضہ لازم ہو جاتا ہے۔ ہم نے محمد کتاب زکات کتاب ہے ان کی تفصیل بیان کی ہے کہ آج کے حالات میں جو لوگ مستحقین زکات کرے ہوئے ہیں ان میں سے مطابقت کی فیصد وہ ہے جن کو زکات دینا لازم ہے، زکات ان پر فرض ہے اور وہ سمجھتے کہ ہم مستحق زکات دینے کی، اور چونکہ بہت جلد یہ فریضہ عائد ہو جاتا ہے کہ سارے کام سونے چاندی قیمت کے مطابق اس بندے کے پاس ضروریات اصلیات زائد کوئی ایسی چیز ہے سارے کام چاندی کی قیمت سے زائد، اس بنیاد پر یہ حساب بنایا گیا زکات کا، اتنی ہے اتنا پیسہ ہے سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں، اس سے زائد ضروریات اصلیات وہ بچا لیا تھا، اب اس پر زکات لاگو ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف جو صحیح زکات ہے ختم نہیں ہوئے اور سال کے آخر میں بھی موجود ہے، وہ اس پر زکات لگ بھی ہے اور کس قیمت کے اندر گھر کا سامان بھی سنبھال لیا جائے گا، وہ جتنا بھی ہو گھر کے اندر زکات کے فرض ہونے والے حساب سے شامل نہیں کیا جاتا، لیکن مستحق ہونے کے لحاظ سے اس کو شامل کر کے مستحق کا خرچہ کیا جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں جس کے پاس سامان گزارش ہے یا جانور ہے جو سال کا اثر حصہ کر کے گزارا کرتے ہیں نہ ایسا اس کے پاس دونوں دینار ہونا چاہتی ہے ان کے بدلے میں پیسہ ہے، یہ ہے سارے بارہ کو شادی کے مطابق اس پر اب زکات ہے وہ لاگو ہوگی اور اس طرح ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر اب یہ بندہ جس پر زکات فرض ہے اس کی کئی حالتیں ہیں، اس کے کئی آگے جن میں کو بہت پیسوں کی ضرورت ہے مگر شریعت کے مطابق وہ ظاہر نشانت ہوتا ہے، اس وقت اس کو زکات دینا یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ نماز پڑھنے میں وہ آزمائش نہیں ہے، وہ زکات دینے کا آزمائش ہے۔ اس بنیاد پر جب چھٹی مانگی تھی کچھ لوگوں نے کہ زکات نہیں دیتے نماز پڑھتے رہیں گے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا امیر المومنین امیر المومنین یہ مومن ہے، یہ لوگ کلمہ کو ہے اور میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو کلمہ پڑھ کر اپنا معصوم ہوتا ہے اس کا سوال نہیں چلے گا، یہ کلمہ پڑھ ہے نمازی بھی ہے، باقی صاحب دین ماننے والے ہیں، روزے روز اور صرف زکات کی بات کر رہے ہیں کی تو آپ اس سے کچھ نرمی کریں کیونکہ کلمہ کی وجہ سے ان کا خون محفوظ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور کہا کیا ہونا تھوڑی سی باتیں کہ جتنے جانور بنتے کو دیے ہیں ایک بکری کا بچہ دینے سے انکار کیا تو زکات کا کام اس نے نہیں دیا تو میں تمہیں اس کا خیال کروں گا اور کسان کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رسی بھی نہ دی تو میں تمہیں اس کے خلاف خیال کروں گا۔ کو یہ سمجھایا کہ جو حدیث تم نے بیان کی ہے کہ جو کلمہ پڑھے اس کا خون محفوظ ہے، یہ اس وقت ہے جب اس کے طریقے کا اعتبار کرو اور جو ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی مدعا ہو جاتا ہے اس کا کلمہ ہو جاتا ہے۔ تو جس نے زکات کا انکار کر دیا وہ کلمہ ہو گیا۔ اس بات سے میں بھی حدیث رسول کی مخالفت نہیں کر رہا
جاری ہے کہ جس دن میں زکات کی چھٹی کی دلیلیں دے رہا تھا اور وہ زکات کے فریضے سے اس کے تمام کی دلیلیں دے رہے تھے اور قرآن پر اپنی بہن کر رہے تھے کہ میں اس رات کی تعریف کرتا ہوں کہ جس نے میرا سینہ بھی ملتا ہے اس بات کے لیے کھول دیا جس کے لیے حضرت صدیق اکبر کا پہلے بھی کھول رکھا تھا. اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ ہمارے شریک ہوئی اس مسئلے میں آج ہمارا معاملہ جو ہے اس میں اللہ کا قدر یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی منکر نہیں ہے جو لاکھوں ہے اس کی غفلت ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہے کہ میں زکات کو فرض نہیں مانتا. اگر کوئی ایسا رہے گا مانگا تو پھر مسلمان ہی رہے گا. زکات اور نماز کی فرضیت اور چیز ہے, ادائیگی میں چستی اور غفلت اور چیز ہے. تو جس وجہ سے اگر کوئی فرضیت ہی کا انکار کر دے گا اور بعد میں اس کو کہتے کہ یہ ٹیکس ہے, یہ کوئی دین نہیں ہے, یہ ہوگا کہ یہ کام ہے جو گھر میں پڑے گی اگر کلمہ پڑا ہو تو پھر شاید دین کو سمجھاتے ہو کہ کلمہ صرف پرائیویٹ نہیں پڑتا, کلمہ پڑھنا ہے کلمے کی ڈیوٹی ہونے کے لیے. تو پھر ساری چیزیں ذہنی ہوتی اور چند ان کا ہمیں شروع ہو جاتا. اب جو ہے وہ بچہ فارغ ہو جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے. یہاں پر جو دنیا میں جو ہے ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کو پتہ ہی کہ زکات کی فرضیت کس درجے کی ہے, کتنی اہم بات ہے, کتنی ضروری ہے. وہ سمجھے شاید کی شاکام ہے, کر دیا تو کر دیا, نہ کیا تو نہ کیا. جبکہ معاملہ کتنا سخت ہے کہ بتایا قیامت کیسے ہوگا. تو یہ مال جس کو آج بندہ رہتا ہے یہ سانپ بنا کے اس کے دل میں ڈالا جائے گا جو زکات نہیں دیتا, اور وہ سانپ اس کو کسے گا اور آنا درد ہوگا, آنا مارے گا. میں ہوں میرا خزانہ, میں ہوں میرا کام, جس کو پورے سماج میں رکھا نہیں دی تھی, میں ہوں میرا خزانہ. اور قرآن رشید قرآن رشید میرا بالکل ڈرائے کا فرمان ہے وہ نتیجہ یا کوئی ضرور رکھتا ہے اور رشید پیدا قرآن کو بالکل آپ کی سبھی ملتا تبصروں کی آتا نہیں. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو سونے چاہتی ان سے توڑ کرتے ہیں, خزانہ بناتے ہیں. سونا چاہتی یا اس کا متبادل پیسہ روپیہ اور اس سے اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے. یہاں اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے مراد زکات دینا ہے. اس کی زکات نہیں دیتے وہ نقلی خرچہ ہے, اس بدلنے زکات کا حکم نہیں ہے. بہت سے آزاد نہیں کے معلوم اور اس کا بھی سنا ہو کس کی 10 لاکھ ہزار کی تو 10 لاکھ ہزار کون سے خرچ ہوتا ہے, نقل سے خرچ نہیں ہوتا. تو پتا چلا کہ یہاں پر جو 10 لاکھ ہزار کا حکم سنایا گیا تو یہ ہے بڑا اس نے زکات نہیں دی. تو اب یہ اس نے رب کا دیا اور حکم تھا اس کو بس سے کچھ ڈالا مانا ہے مگر عمل اس پہ نہیں کیا. اگر مانتے ہی پھر تو جام سے نکل جائے گا, مان رہا ہے عمل نہیں کیا اس کے لیے 10 لاکھ ہزار ہے. جو ملک معلوم ہے جہنم پتوں پر دیواروں پر جھوٹ پر جھوٹ آج ہمارا تو جان کو سے تم پڑھوں باتوں کو کرتے ضرور کیا میں کرے ہوگا تو اسی مان کو گرم کیا جائے گا, کاپا جائے گا نائے جہنم میں, اور پھر اس سے بندے کو ڈالا جائے گا ان کے ماتھے اور ان کے بہن اور کام کے مار کے ساتھ رشتے کہیں گے چپ ہوا جو ہم اپنے لیے ضرور کرتے تھے, اکٹھا کرتے تھے. اس بنیاد پر یہ فریضہ کس کی طرف بطور خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید بہت بڑی کوٹھی والا ہوتا ہو پھر وہ حساب ہوتا ہے اور پھر اس پر زکات لازم آتی ہے. یہ بہت جلد شروع ہو جاتا ہے. ہمارا مقام زکات والا رسالہ کوئی خصوص اس کا مطالعہ کر کے اپنی اپنی حیثیت کو دیکھیں کہ مجھ پر زکات لازم ہو رہی ہے تو میں اس زکات کی ادائیگی کا اہتمام کروں. یہ پھر معاشرے کی جو سستی ہے اس کے لحاظ سے ہمیں ہر سال یہ موضوع بیان کرنا پڑتا ہے. اور تجربے سے بات آتی ہے کہ لوگ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی اپنی بچوں کی شادی کرنی ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی حج کرنا ہے, میں نے عمرے پہ جانا ہے, کوئی اور کسی چیز کی بات کرتا ہے اور کسی معاملے کی بات کرتا ہے. کیا کرنا زکات ایک مستقل فریضہ ہے جس کے اندر ان دوسری چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا. اس وقت ایک بندہ صاحب نصاب ہے اور اس کے مال پر
سال گزر چکا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مال کی زکات ادا کرے. مثال کے طور پر ایک بندہ کوئی اپنے دوستوں کی دعوت پکاتا ہے سالانہ, کوئی جو جلسہ کرتا ہے, اس رمضان سے کوئی پروگرام کرتا ہے, تو وہ ان کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں اور میرے کو اپنا پروگرام کرنا اور جو زکات ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, تو پھر وہ فریضہ جو طے ہو گیا اس فریضے پر واقع ہوگا. نظر کے لحاظ اگر وہ راوت سالانہ نہ کرتی تو کوئی بات نہیں. اگر وہ ایسا نہ ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں, اسے اپنے پہلے فرائض کے لحاظ سے تو اپنا جو سارا معاملہ ہے اس کو کلیئر کرنا چاہیے. شاید دیکھیے آپ اس نے پیسے رکھے عمرے کے لیے, عمرے کی فضیلت بہت زیادہ ہے, گناہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ مرتبہ و مقام ہے, لیکن جو زکات نہیں دیتا اور کہتا ہے تم نے عمرہ کرنا ہے اور زکات دے دوں گا تو عمرہ کیسے کروں گا, تو اس نے اپنے ترجیح اس چیز کو دے دی جو گھر کو طرف ہے جو وہ نظر کی طرف جا رہا ہے. پہلے اپنے فرائض کا مکمل اہتمام ہونا چاہیے اور اس بیلنس کو سامنے رکھ کر اس وقت ایک بندہ چلتا ہے اسے کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئی اور اس کے لیے دیگر کو تمام امور ہے مذہبی اور روحانی ترقی کے کوئی سارے امور بھی یقیناً کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لحاظ سے کوئی مشکلات بھی پیش نہیں آتی اور پھر جو بین الاقوامی حسن ہے وہ بھی ہماری سوسائٹی کا برقرار رہتا ہے. آج تو مدد کو شیر آئی اور انہوں نے یہ باتیں سماج کی خدمت کی شروع کی ہے. ہمارے نبی رسول اللہ نے تو آج ہے یہ سارا نظام دیا اور قرآن حدیث نے یہ واضح کر دیا کہ یہ جو زکات کو ہم نے لاگو کیا ہے اس لیے تاکہ یہ دور ہے اس کی مسلسل عادت بن جاتی ہے کہ وہ رب کے نام پر جان سے تھوڑی پیاری چیز دینا لاتی ہوتا ہے تو پھر جان بھی دینے کا تیار ہو جاتا ہے, اور اگر جان سے کم کرتا معلوم چیز جو ہے وہ دینے کا کوئی انتظام نہیں کرتا تو پھر جان والا معاملہ جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس بات سے ایک حکم ہے, حکمت اس کی گئی ہے, اس کی بہت زیادہ ہے اور آج کی صورتحال کے لحاظ سے تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں 80% سے زائد لوگ ایسے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہیں جن پر زکات لازم ہے اور جو زکات جس شعبے کے لحاظ سے ہے اس کو پیش نظر رکھ کے زکات کی ادائیگی کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے علاقے میں وہ جانوروں والی زکات ہے وہ شعبہ نہیں ہے, اس میں شرط سونگ ہے. وہ شرط سونگ یہ ہے کہ جانور سال کا اکثر حصہ چل کے گزارا کرے, ان کا پانی نہ چلا ڈالے نہ پانی پلا, پھر ان جانوروں پہ زکات ہے وہ کھایا جانے کا ان کا نصاب ہے. تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے جو پانی دودھ پلاتے ہیں چارہ ڈالتے ہیں یا جو کھیتوں میں رکھتے ہیں ان کے لحاظ سے بھی اخراجات ان کے اپنے ہیں. 6 مہینے ایک دن کم از کم وہ جانور ان پر پانی کو کچھ خرچہ نہ ہوتا ہو چارے کے لحاظ سے پانی کے لحاظ سے تو پھر ان پر زکات ہوتی ہے. وہ شاید ہمارے یہاں جانوروں میں نہیں ہے. ہمارا معاملہ کوئی زکات کا ہے, ایک سونا چاندی اور ان کے عوض میں جو پیسہ ہے اور دوسرا سامان تجارت, یہ دو شعبات ہے ہمارے یہاں زکات کے لحاظ سے. باقی گھر کا جو سامان ہے اگر صرف استعمال میں آئے ہو جانا اس پر جتنا بھی ہو اس کو نصاب زکات میں شامل نہیں کیا جاتا. وہ لاکھوں کا ہو کروڑوں کا ہو وہ نصاب زکات میں نہیں ہے, لیکن جو نہیں ہوتے یعنی اذان ہے, جماعت ہے, مسجد ہے اور وہ اپنی دکان میں رہنا ہے, گھر میں رہو بیچارے کو پتہ نہیں کہ راستہ کی جنت کھلی ہوئی ہے اور مجھے داخلے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو جو آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ان اسلامی کیٹیگری سے حج اور زکات یہ دو حکم ان کی طرف اگلے توجہ ہمارے یہاں کوئی زکات کر دی جا رہی ہے. حج کی فضیلت ہو جاتی ہے, اس کے باوجود لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ میں جب پورا ہو جاؤں گا جاؤں گا یہ فلاں کام بھی کرنا فلاں بھی کرنا ہے. ویسے کیا خبر کہ یہ پورا ہوگا دوسرے کو بھی بن جائے گا. اور میرے
السلام فرماتے ہیں کہ جس پر حج فرض ہوا اور اس نے نہیں دیا، فرض یہودی کا نسرا کیا، کوئی یہودی بڑے کا اسلامی مت جیسا بچہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو حج کے لحاظ سے بھی ہمارے بڑے زمین میں پاکستان میں جو ایک ہے وہ اپنے جو ساتھ ہے اس کی فضیلت کے لحاظ سے جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. یہ آنے جانے کا خرچہ ٹکٹ اور وہاں رہتے ہوئے خرچہ اور پیچھے اور آگے کا خرچہ اور باقی آگے یہ پھر مسئلہ رہنے میں ہو جائے اتنے بڑا فرض ہو جاتا ہے. اور یہ فضیلت بھی بہت سے لوگوں پر بہت بڑی طرح سے ہوتی ہے لیکن اس میں بھی غفلت پر بھی آتی ہے. ہاں صحیح طور پر ہے کافی کرے گا ادا ہی ہوگا ادا ہی ہوگا مگر اس سلسلہ میں بہت کبھی بتا ہے کہ وہ سب آ جائے اور بندہ خود ادا ہی نہ کر سکے تو آج کی ادائیگی بھی اس کے لیے ضروری احساس ہے. اور زکات کے لحاظ سے جو اگلے توجہ ہے اس میں ایک شوق ہونا چاہیے، ذوق ہونا چاہیے. جب وقت ہوا دماغ کی ایک دل میں ہے خیال کہ میرے ابھی ٹائم شروع ہو جائے کہیں ٹائم ختم نہ ہو جائے جیسے دماغ خراب اور روزہ آ گیا رمضان کا کہیں میرا روزہ رہ جائے روزہ کی بنیاد پر جو گناہ ہوگا وہ ایک بہت بڑا نتیجہ بن جائے گا. اس بات سے یہ میری درخواست ہے کہ ہر شخص اپنے حساب کے لحاظ سے توجہ کر کے اپنی زکات کا ضرور اہتمام کرے. اور اس میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آگے جہاں دے رہے ہیں کہ وہاں وہ مستحق ہے تو پھر زکات دینے کا فائدہ ہوگا، ورنہ وہ مسئلہ نہیں ہوگا تو پھر زکات جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. ایسے ہی زکات جیسے ہر عبادت کی نیت ہے تو زکات کی ایک نیت ہے. وہ پیسے دیتے وقت یہ نیت ہو کہ میں زکات دے رہا ہوں یا کم از کم جو جدا کیے تھے اس وقت نیت ہوگی یہ جدا پیسہ زکات رکھ رہا ہوں. اور اگر نیت نہیں ہوگی تو پھر زکات نہیں ہے. اس بنیاد پر پیسوں سے جو زکات اس مالک کے پوچھے بغیر نکالی جاتی ہے یا اس کا ضرور نہیں ہے نیت بھی نہیں ہے تو وہ اس کا قدم شمار ہوگی، وہ زکات کی ادائیگی نہیں ہوگی. جو زکات ہے جس میں اس نے فریضے کو نیت کے ساتھ ادا کرنا ہے اور یقیناً میرے کے ہاتھ میں پہنچی ہے تو اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے دربار کو قبول کر منظور ہو جاتی ہے. توفیق سے مسجد رضا مصطفیٰ کے امور کے لحاظ سے ہم نے کچھ دوستوں کی ڈیوٹی لگائی ہے 1 سال خدمت کی تاکہ ان پر بوجھ ہو وہ ذمہ داری محسوس کرے. یہ ایک شرط بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے. تو 1 جولائی سے آئندہ 1 جولائی تک 1 سال کے لیے مسجد کے انتظام کے لیے چند دوستوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. محمد جاوید دار صاحب کو بطور صدر معین کیا گیا، محمد سکندر دار صاحب نائب صدر اول، محمد نواز جافی صاحب نائب صدر 2، شیخ محمد